ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے آصف آفیشیل AM کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سماعت فرمائے، صاحب قاب قوسین محبوب کونین علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ گرمی کے ایام ہے، آپ کے جسم معطر سے پسینہ نکل کر پورے ماحول کو خوشبودار بنائے ہوئے ہے۔ ابو طلحہ صحابی کی بیوی سلمہ ہاتھ میں ایک شیشی لیے تشریف لے آتی ہے اور جسم منور سے نکلا ہوا پسینہ جمع کرنے لگتی ہے۔ رحمت عالم ازراہ محبت پوچھتے ہیں، سلمہ کیا کرتی ہو؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے خوشبو میں ملائیں گے۔ ہوا اطیب الطیب، اس لیے کہ یہ بہترین خوشبو ہے۔ یہ ہے جسم نبوت کا پسینہ، جس کو جمع کرنے کے بعد صحابیہ فخر کرتے نظر آ رہی ہے اور تبرک سمجھ کر محفوظ کر رہی ہے۔ آپ اپنے پسینہ کا جائزہ لیجئے تو آپ خود بدبودار ہونے کی سند دیتے نظر آئیں گے۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف خوشبودار پسینہ ہے، دوسرے طرف بدبودار پسینہ ہے، آپ دونوں کو برابر کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جب پسینہ برابر نہیں تو پھر نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ نبی کی بشریت اور ہے، امتی کی بشریت اور ہے۔ نبی اکرم کا پسینہ جسم نبوت سے نکلتا تھا اور اعجاز نبوت بنتا تھا، اور صحابیہ اسے یادگار کے طور پر تبرک سمجھ کر محفوظ کر لیتی تھی۔ سلمہ کی اس کردار سے تبرک محفوظ رکھنے اور یادگار قائم کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو رسول منع فرما دیتے۔ یہ تھی پسینہ رسول کی بات۔ اب تاجدار رسالت کے دیکھنے کو دیکھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا دیکھتے تھے اور کس طرح دیکھتے تھے، کتنی دور دیکھتے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 559 میں ہے، فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم اے نمازیو، تمہارا رکوع اور خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ غور کرو، رکوع نماز کا ہوتا جو ظاہری میں کیا جاتا، رسول اسے دیکھ رہے، اور خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کے باعث نمازی دنیا کے ہر چیز سے منقطع ہو کر خدا کی طرف لو لگاتا۔ ظاہری نظر اسے دیکھ سکتی، اگر دیکھ سکتا، ظاہری نظر اسے دیکھ سکتی ہے، اور اگر دیکھ سکتا ہے تو نظر والا دیکھ سکتا۔ اور رسول فرما رہے، تمہارا رکوع دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت خشوع دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا ہمارا دیکھنا اور ہے، رسول کا دیکھنا اور ہے۔ نماز امتی پڑھ رہا، ملاحظہ رسول فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا جہاں امتی کی نظر دیکھنے سے عاجز ہو جاتی، وہاں سے نبوت کی بینائی شروع ہوا کرتی ہے۔ جب رسول کی نگاہ دیکھنے لگتی ہے تو رات اور دن میں برابر دیکھتی ہے۔ رسول کی نظر سورج کی ضیاء کے محتاج نہیں ہوتی، بلکہ سورج خود ہی نگاہ رسول کے محتاج ہوتے۔ سرکار دو عالم بیک وقت ظاہری بھی دیکھتے اور باطنی بھی دیکھتے۔